الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يوثر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا تذکرہ پہلے بھی بارہا آ چکا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، مفسر قرآن ہیں، جلیل القدر حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ انثی، جس کو اللہ جل شانہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، ایک بیٹی ہو یا دو ہو یا زیادہ ہو، فلم یعدھا ولم یہنھا، اور وہ اس بیٹی کو نہ زندہ درگور کریں اور نہ ہی اس کی توہین اور اہانت کریں، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، یعنی نرینہ اولاد کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ جل شانہ سے جنت میں داخل فرما دیتا۔ وہ عظیم بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے بیٹی سے نوازا ہو، فلم یعدھا، اور اس کو زندہ درگور نہ کرے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا طرز عمل تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد سے پہلے اس قسم کے جرائم بکثرت عام تھے عرب معاشرے کے اندر، اور بیٹی کی ولادت کو اپنی توہین سمجھا جاتا تھا، اپنے لیے باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے مشرکین کا طرز عمل بیان فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں کسی بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہوتے تھے غم کی وجہ سے، اور اس کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے، اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھے، تو بس اوقات تو اسے زندہ ہی درگور کر جاتے اور بچپنے میں ہی اس کو زمین پر زندہ دفنا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، وہ زندہ درگور نہ کرے، یعنی زندہ نہ دفنائے۔ زندہ دفنانے کی ایک شکل تو اس معاشرے کے اندر، عرب معاشرے کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر تھی کہ وہ زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ آج کل بھی اس کی دوسری شکل موجود ہے کہ کسی کو اگر بیٹی کی موجودگی کا پتہ چلے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، پیٹ کے اندر بیٹی کا پتہ چلے، تو بس وقت اس کو ضائع کروا دیا جاتا ہے، ختم کروا دیا جاتا ہے، پیٹ میں ہی اس کو جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ بھی زندہ درگور کرنے کے زمرے میں ہی داخل ہے۔ اگر اس میں 3 مہینے ہو چکے ہوں یا 4 مہینے گزر چکے ہوں، روح پڑ چکی ہوں، تو پھر اس کے بعد تو ختم کرنا ایک طرح سے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ قتل کی سزا اس موقع پر جاری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آج کے جدید جو ہے تعلیم یافتہ، خود کو تعلیم یافتہ معاشرہ کہنے والے، اس کے اندر یہ چیز عام ہے کہ وہ بیٹی کا پتہ چلے تو پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ پڑوسی ملک جو ہے نا انڈیا کے حوالے سے سنا کہ وہاں بکثرت اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بچیوں کی جو تعداد ہے وہ ان کے یہاں کم ہو گئی ہے لڑکوں کے مقابلے میں، کیونکہ رواج یہ چل پڑا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں حمل بیٹی کا ہے، لڑکی کا ہے، بچی کا ہے، تو پیٹ میں ہی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے جو اس معاشرے کے اندر چل رہی ہے۔
دوسری بات فرمائی ولم یہنھا، اس کی اہانت نہ کرے، یعنی اگر وہ دنیا میں آ گئی تو اس کو کمتر اور حقیر نہ سمجھے، اس کے ساتھ جو ہے نا بے توقیری کا اور توہین کا معاملہ نہ کرے کہ بات بات پر اس کو جھڑک رہا ہے، بات بات پر اس کو ڈانٹ رہا ہے، طعنے دے رہا ہے، طنز کر رہا ہے، جو آج کے معاشرے کے اندر بھی اللہ بچائے عام ہے کہ بیٹیوں کو طعنہ دینا، طنز کرنا، پرائی کہہ کر جو ہے نا بار بار اس کو جو ہے توہین کرنا، یہ اس قسم کی حرکت نہ کریں۔ تیسری بات فرمائی کہ وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا یعنی الذُّکُورَ، اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، برابری کا معاملہ کرے، برابری کا معاملہ کرے۔ جب تک شریعت نے بھی اس بات کو ملوث رکھا ہے، کوئی آدمی اگر اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے، زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہے، تو اس کے لیے وہ والا اصول نہیں ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے، بیٹی کو سنگل ملے، اگرچہ جائز وہ بھی ہیں، لیکن زندگی میں تقسیم کرنے میں افضل ہی بتلایا کہ دونوں کو برابر کر کے دیں، جتنا بیٹے کو دے رہا اتنا ہی بیٹی کو دیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد یا کچھ مال و متاع یا پراپرٹی سب کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہے اولاد میں، تو بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر سرابر کر کے دینا ہی افضل اور بہتر ہے۔ اس کا بھی اہتمام شریعت نے کیا، اگرچہ وہ بیٹیاں شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ نہ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا ان کے حصے کے اندر۔ تو شریعت نے بھی اس بات کو ملحوظ رکھا ہے، اگرچہ اس اصول کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں دے، بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل دینی، پوری باقاعدہ تقسیم کر رہا ہے، تو اس کی بھی گنجائش تو ہے، لیکن افضل اور بہتر صورت وہی ہے کہ دونوں کو برابر سرابر دے، تاکہ ترجیح کی صورت اور ترجیح کی فضا پیدا نہ ہو۔ تو وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے۔ تو آج ہدیہ دینے میں، تحفہ دینے میں، خریداری کرنے میں بیٹے کو جو ہے نا عمدہ سے عمدہ چیز خرید کر دے رہا ہے، اس کو عمدہ سے عمدہ اسکول میں پڑھا رہا ہے، اور اس کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس اور تحفے تحائف کا اور اس کے لیے چیزوں کی من پسند چیزوں کی خریداری کا اہتمام کر رہا ہے، جبکہ بیٹیوں کے لیے معمولی ہر چیز میں، لباس بھی معمولی، تعلیم بھی معمولی، اور اس کو ہدیہ دینے میں بھی جو ہے نا دوسرے نمبر پر، اس قسم کی ترجیح والا معاملہ نہ کریں۔ تو بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ ادخلہ اللہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ دیکھیں بیٹی کے ہونے پر کتنی عظیم بشارتیں پچھلی احادیث کے اندر بھی آئی ہیں، یہاں بھی آئی ہیں۔ اس قسم کی احادیث اس لبرل طبقے پر تماچا ہے جو آج حقوق نسواں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارا ہے، اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے، اسلام خواتین کو جو ہے نا مقید کر دیتا ہے، پابند کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اس کے حقوق نہیں دیتا، اور خود کو حقوق نسواں کا علمبردار قرار دے کر آزادی کے نام پر عورت کو بازار کی چیز بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ آزادی صرف یہ ہے کہ اس کو آزادی دے دی جائے، کھلم کھلا اس کو مارکیٹ کی چیز بنا دی جائے، قابل فروخت چیز بنا دی جائے، مارکیٹ میں بیچی جانے والی اس کو شے بنا دی جائے، اس چیز کو اس کا حق کا نام دے دیا گیا ہے، اور یہی پٹی جو ہے نا مسلمان خواتین کو پڑھائی جا رہی ہے۔ حالیہ کچھ عرصوں میں جو ہے نا اس قسم کی خواتین مارچ کے نام پر اس قسم کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، جو ہے اس قسم کی سوچ کو ترویج دے رہے ہیں، اس قسم کی سوچ کی اپروچ کر رہے ہوتے۔ تو ان احادیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام نے تو کتنا حق دیا ہے، کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، کتنی اس کا مقام مرتبہ بیان کیا ہے، جس کو اللہ نے ایک بیٹی سے، دو بیٹی سے، تین بیٹی سے نوازا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت والی حدیث گزر چکی، حضور نے فرمایا کہ جو بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کرے کل قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ شخص،
میرے ساتھ ہوگا. اتنی قربت اپنے انگلیوں سے اشارہ کر کے بتلا دیا، جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہیں ایسے ہی وہ شخص قریب ہوگا جو اپنے بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے. اور یہاں بیٹوں کو ترجیح نہ دینے پر یہ عظیم فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو جنت کا وعدہ صرف اس بات پر ہے کہ بیٹی کو ترجیح نہ دے، بیٹے کو ترجیح نہ دے، بیٹی پر برابری کا معاملہ کرے، برابری کا معاملہ کرے. یہ ہے برابری جس کا ڈنڈورا وہ پیٹتے ہیں. برابری کا تو درس اسلام نے دیا، برابری کی تعلیم تو اسلام دے رہا ہے، برابری پر فضیلت تو اسلام بیان کر رہا ہے. اور اسی اسلام پر آج یہ اعتراض ہے کہ وہ خواتین کا حق نہیں دیتا، لڑکوں کو مردوں کو ترجیح دیتا ہے اور مردوں کو فوقیت دیتا ہے، خواتین کو کسی اور جگہ کی چیز، کسی اور شے کی کوئی اور جنس قرار دیتا. تو یہ سب احادیث مبارکہ ایسے لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو اتنی واضح تعلیمات اور ہدایات اسلام کے اندر موجود ہیں. ان کے ساتھ حسن معاشرت کی، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی، ان کے ساتھ اعزاز و کرام کا معاملہ کرنے کی، توہین اور اہانت نہ کرنے کی، اس پر ان کو ترجیح نہ دینے کی. کتنی بڑی فضیلت اس حدیث میں بیان فرمائی کہ اس چھوٹے سے عمل سے اللہ جل شانہ جنت میں داخلہ فرما دیتے ہیں. تو برابری کا تعلیم، برابری کی تعلیم اور برابری کا درس اسلام نے دیا ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں اور اسلام کا پیغام ہے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.